اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جادو کے مریض ہیں، جنات کے مریض ہیں، آپ پر بندش ہیں، یا آپ شوگر، کینسر یا اس طرح کے موذی امراض کا شکار ہیں اور آپ علاج بڑے بڑے عاملین سے کروا چکے ہیں، لیکن کسی بھی طریقے سے آپ کو شفا نہیں ہو رہی، شفا ہو جاتی ہیں دوبارہ سے آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تو یہ ویڈیو خصوصاً آپ کے لیے ہے، اس شرط پہ اگر آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے میں کیا کہنے والا ہوں، کیا بتانے والا ہوں، کون سا وظیفہ ہے، کیسے آپ نے کرنا ہے، یہ سارا کچھ ڈیٹیل سے میں بتاؤں گا، آپ نے سننا ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے، اگر ضرورت نہیں ہے، آپ ویسی شوخی میں اس ویڈیو پر آئے ہیں، تو اس ویڈیو کو یہی چھوڑ کر آپ سکپ کر دیں اور چینل بالکل آپ سبسکرائب کر دیں، آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ واقعی مجبور ہیں، آپ کو ضرورت ہے، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ معزز سامعین، جنات کا کوئی بھی مریض ہو، جیسا بھی مریض ہو، جادو کا جیسا مریض ہو، بندش کا مریض ہو، اگر اس کے پاس کوئی اچھا معالج نہیں ہے تو وہ خود قرآن پاک سے اپنا علاج کر سکتا ہے، اور یہ ممکن ہے۔ دوسری بات، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آپ اپنا علاج 100% گارنٹی سے کر سکتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے عاملین کو پیسے دے کے فری میں علاج کروا چکے ہیں، آپ کبھی شف کے پاس گئے، آپ کبھی کسی کے پاس گئے، کسی نے آپ پر 1800 سال پرانا جن حاضر کیا، کسی نے 700 سال، کسی نے ایسے سمجھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت کا جن حاضر کیا، لیکن پھر بھی آپ کو شفا نہیں ملی، تو اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، آپ کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ آپ خود قرآن سے اپنا علاج کر سکتے ہیں رمضان المبارک میں، کیونکہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں بڑے بڑے شیاطین کی طاقت باندھ دی جاتی ہے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ اپنا علاج بآسانی کر سکتے ہیں، صرف 7 دن، 8 دن، 9 دن، 10 دن، یا پھر رمضان المبارک کے ایک مہینے میں آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ رمضان میں میں خود لائیو آؤں گا، آپ کو دم کروں گا، رمضان گزرنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کا سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ کورس میں اس لیے سکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی بھی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ یہ کورس ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کے اعتماد ٹوٹ چکے ہیں، وہ جینا چاہتے ہیں، وہ ان چیزوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ آپ کر کے دیکھیں اور پھر اس کورس کا آپ کمال دیکھیں، رمضان گزرنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کی دعائیں میرے حق میں ہوں گی۔ معزز سامعین، اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے میں 2-3 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ چیزیں آپ آج سے تیار کر لیں، یا بس 1 رمضان سے ہمارا کورس شروع ہوگا، اس سے پہلے میں ویڈیو پوسٹ کر دوں گا، آپ نے تفصیل وہ دیکھنی ہے، تو اس کو دیکھنے کے بعد آپ نے 1 رمضان سے یہ کورس شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے پاس تمام چیزیں تیار رکھنی ہے، جو جو چیزیں میں بتاؤں وہ آپ نے تیار رکھنی ہے، کیونکہ رمضان میں پھر آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اور آپ کے پاس چیزیں ہوگی۔ اول تو آپ 7 مسجدوں کا پانی اکٹھا کر کے رکھ لیں۔ جو بہنیں، جو بھائی ملک سے باہر ہیں، ملک پاکستان، وطن عزیز سے باہر ہیں، تو وہ یہ کوشش کریں کہ ایک مسجد کا پانی اپنے پاس رکھ لیں، کم از کم 5 لیٹر ہونا چاہیے، زیادہ جتنا آپ لے سکتے ہیں، رمضان کے لیے ابھی کافی دن باقی ہیں، جتنا آپ لے سکتے ہیں لے لیں۔ دوسری بات، آپ نے اگربتیاں لینی ہے، کم از کم 42 اگربتیاں آپ نے لینی ہے۔ اگر کوئی بہن، کوئی بھائی ایسے علاقے میں ہے جہاں پر اگربتی کا ملنا ناممکن ہے، مشکل ہے، جیسے کہ باہر ممالک میں اکثر یہ چیزیں نہیں ملتی، تو آپ اپنے پاس پسند کا عطر بھی رکھ سکتے ہیں، یا اس سے بہتر ہے کہ آپ بخور رکھ دیں، کوئی بھی بخور ہو، بخور ہر جگہ پہ آسانی سے مل جاتا ہے، ہر ملک میں اور ہر سٹی میں اور ہر گاؤں میں مل جاتا ہے، تو آپ بخور رکھ لیں، کسی کا بھی بخور رکھ لیں، آپ لوبان کا بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کسی اور چیز کا بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی کہہ دیں گے، یہ 2 چیزیں ہوئی، پانی، بخور،
تیسرے نمبر پر اگر آپ لے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، تو آپ 1 لیٹر زیتون کا تیل لے لیں۔ اگر آپ زیتون کا تیل نہیں لے سکتے تو بوجہ مجبوری آپ سرسوں کا تیل لے لیں، لیکن زیتون کا تیل اس میں اتنا زبردست ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں یہاں پر اگر حدیث سارے بیان کروں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو لمبی ہو، آپ کو جو ضروری چیز ہے وہ بتا دوں۔ آپ نے ایک چاقو بھی اپنے پاس رکھنا ہے، وہ چاقو ایسے ہو کہ جس کا دستہ بھی اور چاقو بھی دونوں لوہے کے ہو یا سٹیل کے ہو، اس میں لکڑی یا چمڑا استعمال نہ ہوا ہو۔ تو ایسا چاقو ملنا کوئی ممکن نہیں ہے، ہر جگہ پہ باہر کنٹریز میں، پاکستان میں تو وافر مقدار میں ہے، لیکن باہر کنٹری میں بھی مل جاتے ہیں، آپ نے یہ لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بھائی کو پھر بھی نہ ملے، رمضان تک نہ ملے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی چوری لے کر اس پر جو چمڑے کا یا پھر ربڑ کا دستہ ہو وہ آپ دور کر دیں، تاکہ صرف چوری باقی رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ نے یاد دہانی سے لینا ہے۔ اب آپ نے چوتھی چیز آپ نے کیا رکھنی ہے اپنے پاس؟ اپنے 5 کیلیں اپنے پاس رکھنی ہے، کیل کم از کم 3 انچ ہونی چاہیے، یہ 5 کیلیں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، تب جا کے ہمارا کورس بھی شروع ہوگا۔ اس کورس کے بعد انشاءاللہ آپ اپنا علاج، اپنی فیملی ممبران کا علاج خود کر سکیں گے، اور آپ ہر ایک کو گارنٹی دیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ ہر ایک کو گارنٹی دیں گے کہ بھائی عاملین جو لاکھوں روپے لیتے تھے، جو بکرے لیتے تھے، جو پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، میں آپ کو آپ کا علاج کروں گا، اور وہ بھی 100% گارنٹی سے، کیونکہ میں نے خود اپنا علاج کیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ویڈیوز انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے، آپ شیئر اس کو ضرور کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی وجہ سے، کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہماری وجہ سے دوسروں مسلمانوں کو فائدہ ہو، تاکہ وہ پھر ہمیں دعا میں یاد رکھے، اور ہو سکتا ہے یہی دعا رب العالمین، رب لا زوال، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ تو آپ نے اس کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ سارے اعمال، جتنے بھی اعمال ہیں، ایک ایک میں آپ کو سکھاؤں گا۔ آپ اپنا رمضان گزرے گا تو آپ کا علاج تو مکمل ہو چکا ہوگا، لیکن یہ بھی ہوگا کہ انشاءاللہ آپ دوسروں کا بھی علاج کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا، دوسروں کا مطلب فیملی ممبران کا بھی علاج کر سکیں گے۔ اگر کسی نے پھر عامل بنا ہو کہ بھائی میں مختلف ممالک میں مختلف جگہوں پہ علاج کرنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ وہ بھی میں بتا دوں گا کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ یہ قرآن آپ کا بھی ہے، یہ قرآن میرا بھی ہے، وہی اللہ جو میرا ہے وہ اللہ آپ کا ہے، بس ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ وہ مشکل کشا ذات ہمارے ساتھ ہے۔ جس دن ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ مشکل کشا ذات ہمارے ساتھ ہے، اس دن کے بعد اگر دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں مل کر ہمیں نقصان دینا چاہیں گی تو کوئی بھی نقصان نہیں دے سکیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنی پیاری دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔